یہ کہا کہ جینا یہاں مرنا اس کے سوا وہ جنہ تھے چلے گئے. اسد بھائی نے بولے جینا مرنا اس کے سوا بس یہیں رہنا ہے ہم کو. اچھے آئیں گے 56 انچ کے 56 آ کر چلے جائیں گے, لیکن حیدرآباد کی سرزمین کو کوئی مجلس سے چھین نہیں سکے گا میرے بھائی, مجلس سے چھین نہیں سکے گا. اور یہ جو جتنی بھی طاقتیں ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آج تک کے ایک ڈیبیٹ کے اوپر تھا, ایک بھارتیہ جنتا پارٹی والا سپوکس پرسن تھا, اس نے کہا یہ تو وہ پارٹی ہے جو اکبر اویسی دیکھو کیسی باتیں کرتا ہے. میں نے کہا نیند آتی ہے تجھے یا رات بھر اخبار 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 اخبار. 4 تاریخ تک سو جاؤ تجھے سمجھ میں آئے گا کہ تمہاری پوری طاقت لگا دیے تھے یہاں پر مجلس, اور یہاں پر اگر لوگ اپنی محبتوں کو اتنے سالوں سے جو نوازتے آئے ہیں. دوستو یہ آپ لوگوں کی محبت ہے, آپ لوگوں کی محنت ہے, آپ لوگوں کی مشقت ہے کہ جس کی وجہ سے آج مجلس اتحاد المسلمین پورے ہندوستان کے اندر جو پھیل رہی ہے. یقین مانیے اگر اس بار ہم کمزور ہو گئے تو کہیں نہ کہیں آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ مجلس کو یہاں پر جو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اپنی قیادت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ لوگوں سے اکبر گزارش کرنے کے لیے ایک بھائی اور ایک بیٹے کی حیثیت سے میں آپ کو اتنا کہنے کے لیے آیا ہوں, آپ لوگوں سے یہ ایک بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ 4 تاریخ کے دن جب نتیجے آئے تو صرف حیدرآباد اس کا جشن نہیں منانا چاہیے بلکہ پورے ہندوستان نے منانا چاہیے. اور ہم بھی فخر کے ساتھ مہاراشٹر کے اندر ہم نے یہ کہنا چاہیے کہ ہم بھی آئے تھے آپ کے دربار میں آپ لوگوں سے التجا کرنے کے لیے اور آپ لوگوں نے ہمارا سنا ہے. بس جاتے جاتے آپ لوگوں سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا, اگر مجلس کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں میرے بھائیوں تو ایک بار دونوں ہاتھ اونچا کر کے میری آواز کے ساتھ آواز لگائیے, مجلس اتحاد المسلمین, مجلس اتحاد المسلمین, بیرسٹر اسد الدین اویسی, جناب اکبر الدین اویسی. بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے 1 تاریخ کے دن صرف دھپا دھپ پتنگ کے اوپر ماری. بہت بہت شکریہ. ابھی آپ سے اورنگ آباد کے رکن پارلیمنٹ علی جناب امتیاز جلیل صاحب مخاطب تھے. آئیے میں صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین علی جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے ادب گزارش کروں گا کہ جلسے کو مخاطب فرمائیں. مجلس کے صدر محترم مخاطب کرے. گھانسی بازار کے مجلس اتحاد المسلمین کینڈیڈیٹ محمد غوث صاحب سے گزارش کروں گا کہ جلسے کو مخاطب کریں. صدر محترم اور سارے ایم پیز, ایم ایل ایز, کارپوریٹرز تمام کا بہت شکریہ. دوستو, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, پردے میں بیٹھ کے سننے والی میری ماں اور بہنوں, یہ الیکشن یہ آپ کے وقار کا الیکشن ہے. کبھی میں اپنی سالر محترم کی زندگی میں جب پہلی دفعہ 4 مینار سے الیکشن لڑنے کے آئے تھے یہی خلوت تھا. میں اپنا کارواں اس پارٹی کے ساتھ یہیں سے چالو کیا تھا. تو اس ٹائم پہ ہم نے دیکھا تھا اور جو فاسٹی طاقتیں تھیں کہ اس دن عزم لیا تھا کہ ہم اس فاسٹی طاقتوں کو ہم باہر کریں گے. ایک چھوٹی سی غلطی سے 4 مینار کے دامن کی جو سیٹ یہ فاسٹی طاقتوں کے پاس گئی. آج وہی سیٹ کو بچانے کے لیے اور حیدرآباد کی گنگا جمنا تہذیب کو بگاڑنے کے لیے جو منصوبے بندی کر رہے ہیں, جو بہار, جھارکھنڈ, بنگال, جو تمام جگہ کے اوپر صدر محترم اور مجلس اتحاد المسلمین کو دعوت دی جا رہی ہے, اس دعوت کی لاج رکھنا یہ حیدرآباد کے ووٹر کا فرض ہے کہ ساری نگاہیں ساری دنیا کی آپ کی طرف ہے. میں آپ سے صدر محترم کی موجودگی میں یہ اعلان کر رہا ہوں
کہ الحمدللہ ایک ٹائم میں صدر محترم نے کہا تھا کہ یا تو میں صدر محترم کے خاندے پہ جاؤں گا یا صدر محترم میرے خاندے پہ جائیں گے. انشاءاللہ میں اپنی اولاد بھی کہ ہم مطلب نہ کبھی ایسی غلطی دوبارہ دہرائیں گے نہیں. میں نے بہت بڑا احساس ہوا مجھے کہ ہماری قوم کو آج ہماری قوم کو اس رہنمائی کی ضرورت ہے, اس گھرانے کی ضرورت ہے. میں زیادہ کچھ نہیں کر رہا ہوں, آپ اہمیت سمجھیے کون کون اس الیکشن میں آ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے, کیا میسج دے رہا ہے. آگے کا راستہ بڑا کٹھن ہے. آپ کا ایک ایک ووٹ ہر حلقے میں مجلس اتحاد المسلمین کی حق میں ہونا چاہیے. شکریہ. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی جناب ممتاز احمد خان صاحب, مجلس اتحاد المسلمین بہار پردیش کے صدر و قائد مقننہ و رکن اسمبلی بہار محترم جناب اختر الایمان صاحب, کوچا دامن اور بہادر گنج بہار کے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی جناب انظر نعیمی صاحب, اظہار اشفی صاحب, اورنگ آباد کے رکن پارلیمان محترم جناب امتیاز جلیل صاحب, جناب عادل صاحب, مجلس اتحاد المسلمین کے تمام امیدوار, میرے مجلسی رفقا, حاضرین اکرام, میرے غیور نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں, بلدی انتخابات کی انتخابی مہم کا یہ آخری جلسہ ہے اور الحمدللہ پچھلے 8 دن سے آپ مسلسل مجلس کے جلسوں میں مختلف مجلس کے قائدین کی تقاریر کو, ان کے بصیرت افروز خطابات کو سنا. میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کوئی نئی بات نہیں کروں گا, صرف دوبارہ آپ کو اس بات کی یاد دلا رہا ہوں کہ 1 دسمبر کے دن آپ تمام کو, ہم تمام کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. پولنگ پرسنٹیج بڑھانا ضروری ہے اور پولنگ پرسنٹیج اگر ماضی کی طرح رہے گا تو یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے, جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ صبح 7 بجے سے آپ سیدھا پولنگ بوتھ کو جا کر مجلس کے امیدواروں کی کامیابی کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اور اس بلدی انتخابات میں آپ کو بیلٹ پیپر دیا جائے گا. بیلٹ پیپر پر مجلس کا نشان پتنگ دیکھ کر وہاں پر آپ کو مہر لگانا ہے اور اس کو موڑ کر احتیاط سے فولڈ کر کے جو بیلٹ کا ڈبہ ہے, باکس ہے, اس میں آپ کو اپنا بیلٹ پیپر ڈالنا ہے. یہ یاد رکھیے, اپنے گھر میں سب کو بتائیے, اپنے دوستوں کو بتائیے. اب جہاں سوال مجلس کی مخالفت کا, بہت سے لوگ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بی جے پی کی طرف سے, کانگریس کی طرف سے مجلس کے خلاف بڑے پیمانے پر اس الیکشن میں انتخابی مہم چلائی گئی. میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس جلسے میں سابق میر ذوالفقار علی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو آج سے 32 سال پہلے جب بلدیہ کے انتخابات ہوئے تھے تو میر ذوالفقار علی صاحب 4 محل سے مجلس کے امیدوار تھے اور وہاں سے جب پولنگ ہو رہی تھی
तेलुगु देशम की हुकूमत थी, एनटी रामाराव चीफ मिनिस्टर थे। तो अब जो पड़ोसी रियासत है आंध्र प्रदेश से, वहां से तेलुगु देशम का कोई एक आदमी नाम था जिसका नाम बम्बुलू श्रीवासी, हाँ बम्बुलू शिवारेड्डी नाम था। वो 4 महल में आकर मूसा बोली के पास बाज़ाब्ता बम फेंके थे। ये नौजवानों को नहीं मालूम, ये बुजुर्गों को मालूम होगा। चाचा जो लकड़ी उठा रहे थे जब से, देखो उनको मालूम होगा, आपको भी मालूम है। तो उसमें एक हमारी इज्जतदार माँ जख्मी हुई थी। तो जख्मी होने के बाद जब उनको अस्पताल लेकर जा रहे थे तो उस हमारी माँ ने कहा कि अस्पताल में जरूर जाऊंगी, पहले जो मकसद के लिए घर से निकली थी वो मजलिस को वोट डालना, वोट डाल के अस्पताल को गई। फिर दूसरा मरहला आया, चंद्राबाबू नायडू 2002 में चीफ मिनिस्टर थे। तो चंद्राबाबू नायडू बाज़ाब्ता पुराने शहर के गलियों में रोड शो किए थे, एक चीफ मिनिस्टर होते हुए खूब रोड शो किए। तो बड़े बाजार में उनका जलसा चल रहा था, अचानक एक चीज जुप बोल के सामने आई गिरी उनकी। तो देखे तो उसमें 8 नंबर की चप्पल थी। तो चंद्राबाबू नायडू भी आए थे, पूरी ताकत के साथ उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मजलिस को कामयाब किया। तो ये मजलिस के लिए कोई नई बात नहीं है। हमेशा हमसे मुकाबला करने के लिए पूरे बातिल ताकतें अपनी ताकत लगाते हैं, पूरा मुत्तहिद होकर आकर मजलिस से इंतखाबात में मुकाबला करते हैं। मैं आपको ये दोनों वाकयात इसलिए बताया हूं, और खास तौर से नौजवानों को, कि जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने मुत्तहिद होकर एक एक सीट पर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब कराया, अब ये नौजवानों की जिम्मेदारी है कि अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखते हुए, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए, उनकी तरह बेबाकी और बहादुरी के साथ 1 दिसंबर के दिन सिर्फ एक चीज हमारे जहन में होना कि हमको अपना वोट डालना है, वोट डलवाना है। ये 2 काम अगर हम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक अजीमुशान कामयाबी से हम किनार करेंगे, बल्कि पहले से ज्यादा मजलिस के अराकीन बल्दिया कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 1 दिसंबर के दिन अपने घर से निकलिए, सुबह सुबह अपने घर से निकलकर पूरे अफराद खानदान को लेकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरी नौजवानों से गुजारिश नहीं है, बल्कि नौजवानों को जोर दे के कह रहा हूं कि खुदा के लिए मोटरसाइकिल पर बैठकर राउंड मारने पर मत निकलिए, अपना वोट डालिए, अपने घर वालों को लेके जाइए। उसके बाद सारी दुनिया की खबर करिए, वहां क्या हो रहा, इधर क्या हो रहा, वो क्या हो रहा। पहले अपना वोट डालिए और पुरअमन तरीके से हमको अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मजलिस की कामयाबी यकीनी है, चाहे कोई भी आ जाओ। मैं तो इंतजार कर रहा था कि वजीर आजम भी आ जाएंगे, मगर वजीर आजम प्लेन से उतर के एक उस जगह पर चले गए जहां पर कोविड की वैक्सीन बनाने की फैक्ट्री देखने चले गए। हम समझ रहे थे कि वो भी आकर कुछ अपनी जबान से कह देंगे तो हैदराबाद बल्कि पुराने शहर की आवाम में और जोश आ जाएगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यूपी के चीफ मिनिस्टर आकर भी बड़ी बड़ी बातें करके गए। हम उनसे इतना ही उनके बारे में आपसे कहूंगा कि ये वो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं जब हाथरस में एक गरीब दलित बच्ची की इज्जत लूटकर, उसकी रेर की हड्डी को तोड़कर उसको छोड़ दिया गया खेतों में, और उसकी वजह से उस दलित लड़की का इंतकाल हो गया, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर ने उस गरीब दलित बच्ची के माँ बाप को तक इजाजत नहीं दी उसका अंतिम संस्कार करते वक्त। यानी वो बच्ची के जिस्म को जब जलाया जा रहा था तो उसके माँ बाप सामने नहीं खड़े थे, बल्कि पुलिस वाले घेरा डालकर खड़े थे। ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश में ये इनकी कारकर्दगी है।
یہ ان کی کارکردگی ہے کہ ایک بچی کو ریپ کیا گیا اور ظالموں نے اس طرح سے ریپ کیا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، اور جب اس کی آخری رسومات کا معاملہ آیا تو اتر پردیش کے چیف منسٹر نے کہا کہ مرنے والے کے ماں باپ نہیں رہیں گے، پولیس رہے گی۔ یہ ان کا ریکارڈ ہے۔ اور اگر جو لوگ یہاں پر ہو کر رہے، بھائی صاحب بہت ہوا کر کے چلے گئے، ہم بھی ہوا کر سکتے اتنا یاد رکھو، بلکہ عام فاٹ بھی کر سکتے، ہم اتنا یاد رکھ لو آپ۔ اور پھر دوسرا یہ وہ اتر پردیش کے چیف منسٹر ہے کہ ایک جلسے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی پارٹی کا ایک آدمی یہ کہا کہ ہم قبرستانوں سے مسلم عورتوں کی خبروں سے لاشوں کو نکال کر ان کی عصمت ریزی کریں گے۔ انہوں نے بولے، بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کا ریکارڈ ہے۔ اور انہوں آ کر حیدرآباد کا نام تبدیل کریں گے۔ میں اتر پردیش کے چیف منسٹر سے ہی کہہ رہا ہوں کہ دلتوں پر جو ظلم اتر پردیش میں ہو رہا ہے، آپ اس کو ختم کروائیے، رکائیے، اور این ایس اے کے نام پر جو معصوم لوگوں کو، بیکورڈ کلاس کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اس کو بند کریے۔ اور اتر پردیش کے ہر پولیس اسٹیشن میں اگر کسی کا راج چلتا ہے تو ٹھاکروں کا راج چلتا ہے، کیونکہ اتر پردیش کے چیف منسٹر بھی ٹھاکر ہیں، یوگی ہیں مگر ٹھاکر ہیں۔ یہ مختصر سا ان کا تعارف کرایا ہوں، وہ بھی نہیں کرتا تھا مگر یہ میڈیا والے بول رہے تھے ذرا کچھ بول دو نا، ہم چلا لیتے ٹی وی پہ۔ یہ ہوگا۔ اب پھر میڈیا کے لیے کہہ رہا ہوں، ہوم منسٹر حیدرآباد کو آئے، میں ہر الیکشن کی تقریر میں آپ کے درمیان میں یہ کہہ رہا تھا کہ بی جے پی نے روہنگیا کا مسئلہ اٹھایا، میں نے اٹھایا، آپ آ کر ہمارے کو کھجائے تو کھجلی آپ کو ہو گئی۔ آپ کے بی جے پی کے ایک آدمی نے کہا کہ حیدرآباد کی ووٹر لسٹ میں 30,000 روہنگیا ہے۔ بولنا تو انہوں بول دیتے، مگر جب جواب ان کو ملتا اسد الدین اویسی اور مجلس کے طرف سے تو جواب کا کوئی نہیں دے، خاموش ہو جاتے۔ میں نے کہا اگر 30,000 ہے تو 1,000 نام بتا دو، اور اگر 30,000 ہے تو امت شاہ کیا کر رہے؟ امت شاہ سو رہے تھے دلی میں۔ 30,000 اگر روہنگیا کے نام ووٹر لسٹ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انلیگل ہے، آپ نکالو نا ان کو، کون روک رہے آپ کو؟ پھر ان کا ہی ایک آدمی بول دیا کہ پرانے شہر میں پاکستانی، روہنگیا، افغانی ہے۔ اچھا 100 تو نکالو، 100 تو بتاؤ کتنے انلیگل ہے افغانی اور پاکستانی، 100 نکال کے بتاؤ، دیکھو یہ ہے۔ آپ وہ بھی نہیں بتاتے۔ اب ہوم منسٹر یہ بول رہے نہیں لکھ کے دو میرے کو، میں کہیں کو لکھ کے دوں گا؟ تو یہ گفتگو کی آغاز بی جے پی سے ہوا۔ اب آپ بتاتے نہیں، اگر یہاں پہ روہنگیا ہے، پاکستانی ہے، تو ہوم منسٹر آپ ہے نا، میں تو نہیں ہوں، اس کا کوئی جواب نہیں۔
اور پھر آ کے بولنا کہ ہم حیدرآباد میں اپنا میئر بنائیں گے. امت شاہ صاحب، حیدرآباد کی کہاوت ہے بلی کے خواب میں چھچڑے ہی چھچڑے رہتے. آپ آئے حیدرآباد کو، آپ نے دیکھا ہوگا چار مینار کتنا خوبصورت ہے. اس چار مینار کی فنکاری کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی خوبصورت عمارت ہے یہ. اور آپ آ کر یہ بولتے ہیں کہ میں پارلیمنٹ میں میرے کو لکھ کے دو. آپ کے ہی پارٹی کے کوئی بچے سے پوچھ لو، انہیں ہی بل بلا رہا تھا، انہیں ہی بل بلا رہا تھا. روہنگیا پاکستان، اس سے پوچھ لو، آپ بتاؤ کتنے نام ہے، کیا ہے. آپ کی پارٹی نے کہا کہ پرانے شہر پر سرجیکل سٹرائک کریں گے. یہ پہلی حکومت ہے جو بھارت کے ایک شہر کے رہنے والوں کو پاکستانی، افغانی کہہ رہی ہے. کیا یہ بی جے پی کا کلچر ہے کہ جو اس علاقے میں رہنے والے مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، دلت بھی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، مارواڑی ہیں، راجستھانی ہیں، بنگالی ہیں، آپ ان کی توہین کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی یہ پرانے شہر کی عوام اس توہین کا جواب 1 دسمبر کو دے گی اور بتائے گی کہ یہ جو سرجیکل سٹرائک کی آپ بات کر رہے تھے نا، ہم ڈیموکریٹک سٹرائک کر کے دکھائیں گے بی جے پی کے خلاف 1 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی. اب رہا سوال یہ کانگریس کے لوگوں کا، عجیب ہے، ایک سیٹ بھی نہیں جیتیں گے. دیکھو آپ کانگریس والے انشاءاللہ تعالی. ایک آدمی بولتا میں ووٹ کاٹ رہا ہوں، ایک آدمی بولتا انہوں یہ بول رہے، دوسرا بول رہا جہاں اسد بھائی نہیں ہم کو دے دو. میں مرد نہیں، میرا بھائی مرد. یہ کب تک تم لوگوں میں اتحاد نہیں؟ ایک بول رہا میرے خلاف، دوسرا یہ بول رہا. ایک اسد الدین اویسی اور مجلس کے ایم ایل ایز کھڑے ہوئے ہیں، اطراف میں بی جے پی، کانگریس، ٹی آر ایس بھاگ رہے، ہم لوگ کھڑے رہ کے دیکھ رہے. کھیلو بیٹا اٹھا چما، کھیلو کھیلو، دیکھیں گے تمہارا صدقہ پھر رہے ہمارے. مجلس 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 مجلس. ارے کوئی تو حیدرآباد کی بات کرو. حیدرآباد میں سب سے بڑا مسئلہ پولوشن کا ہو گیا، معلوم آپ کو. جو لوگ موٹر سائیکل چلاتے ان کو معلوم ہوگا کہ گھر جا کر جب ناک صاف کرتے تو اتنی کالک نکلتی ناک میں سے. پولوشن کی بات کرنا ہے، پولوشن کو کنٹرول کرنا ہے، تو انہوں ہندو مسلم کا پولوشن کریٹ کرنا چاہ رہے بی جے پی والے. 6.5 سال سے حیدرآباد میں امن ہے. میں پھر سے پوچھ رہا ہوں بی جے پی کے لوگوں سے کہ 2019 سے اب تک بی جے پی نے حیدرآباد کے لیے کتنے پیسے دیے؟ سیلاب جب آیا تو بی جے پی نے کرناٹکا کو پیسے دیے، حیدرآباد کو کیوں نہیں دیے؟ کرناٹکا میں کروڑ روپے دیے، حیدرآباد میں 1 پیسہ نہیں دیے. یہ جو 10,000 روپے حیدرآباد کی عوام کو ملے وہ مجلس نے نمائندگی کی تھی چیف منسٹر سے. اگر ملتے پیسے مرکز سے، نریندر مودی کی حکومت سے، تو کم سے کم ایک غریب کو 80,000 سے 1 لاکھ روپیہ ملتا تھا. مگر حیدرآباد سے نفرت بی جے پی کو ہے. جب یہ مسئلوں کو ہم اٹھاتے ہیں تو بی جے پی آ جاتی جنہ کے اوپر، بی جے پی آ جاتی ٹیررزم کے اوپر، بی جے پی آ جاتی فلاں کلچر کے اوپر. آخر بی جے پی نے حیدرآباد کے لیے کیا کیا مرکز میں رہ کر؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے آپ سے ہی درخواست کرنا ہے کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. 1 تاریخ کے دن اپنے ایک ووٹ کو استعمال کریے، اور جس طرح سے بہار کی عوام نے مجلس کے ایم ایل ایز کو وہاں پر کامیاب کیا، انشاءاللہ تعالی یہاں پر بھی ہم اپنے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریں گے. پولنگ کریے، ووٹ ڈالیے، جتنا ہو سکے ووٹ ڈالتے رہیے. پولنگ بوتھ کو جائیے. ایک دن میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اس 24 گھنٹے میں سے صرف آدھا گھنٹہ نکال کر پولنگ بوتھ کو جائیے، اور پولنگ بوتھ کو جا کر ان فرقہ پرست اور فاشسٹ طاقتوں کو جواب دیجئے جو حیدرآباد کے امن کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر وزیر داخلہ امت شاہ تو آئے تھے،
मगर हाँ वो जवाब देने से कासिर रहे कि जब दिल्ली में फसाद हुआ था, एक वीडियो निकला था, 3 मुसलमान बच्चे रोड पर पड़े हुए थे, जिसमें से एक का नाम फैजान था। पुलिस वाले मार मार कर उनसे कह रहे थे जनगण मन पढ़ो, तो फैजान जो है तकलीफ में जनगण मन पढ़ रहा था। बाद में फैजान की मौत हो गई और फैजान के ये जो चेहरे पे जो आपके मुंह जो हड्डी थी वो टूटी हुई थी, उसके सर के अंदर की हड्डी टूटी हुई थी, पेट के फसलियां टूटे हुए थे। अब तक अमित शाह के मातहत जो दिल्ली की पुलिस है, एक पुलिस वाले को सस्पेंड नहीं किए, ना गिरफ्तार किए। ये बीजेपी का कारनामा है। दिल्ली में फसाद हुआ, 20 से ज्यादा मजहबी इबादत गाहों को डैमेज किया गया या जला दिया गया। लोग मरे 50 के ऊपर, जिसमें हमारे हिंदू भाई भी मरे, अफसोस के साथ मुसलमान भी थे। क्या दिल्ली की हुकूमत ने इतना बड़ा जेनोसाइड दिल्ली में हुआ? क्या प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम में यह पॉइंट नहीं है? क्या होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस में नहीं है कि जहां फसाद होता वहां पर सरकार जिसका घर जलता है, चाहे किसी मजहब का हो, जो मरता है, जो जख्मी होता है, उसको इमदाद देगी, कंपनसेशन देगी, एक्सग्रेशिया देगी? क्यों नहीं दिए बीजेपी की हुकूमत? आज आकर आप हैदराबाद में हमको बता रहे हैं, हमको बोल रहे हैं दिल्ली भारत का दारुल हुकूमत, कैपिटल, वहां पर आपकी नाक के नीचे बदतरीन जेनोसाइड हुआ और आप आकर हैदराबाद में ये इनका कारनामा है। और बिहार में बीजेपी जीती नहीं, ये बड़ा मेहनत कर लिए, वहां भी बिहार में किए थे। बिहार में 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद बीजेपी 222 असेंबली सीट जीती थी। 1.5 साल में 75 सीट पर आ गए। 1.5 साल में मित्रों 75 सीट पर आ गए असेंबली की आप। और आप समझ रहे नहीं मोदी बड़े पॉपुलर हैं। कोई पॉपुलर नहीं है। ये मीडिया आपको चढ़ा चढ़ा के, उनकी भी मजबूरी है बेचारों की, लाइव दिखाता आपको, वो दिखा दो, मीडिया दिखाए तो पब्लिक समझ गई मीडिया क्या है। अब पब्लिक के दिलों में मजलिस की मोहब्बत पैदा हो चुकी है। मैं सलाम करता हूं खास तौर से हमारी मां और बहनों को कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, चाहे हमारी मां और बहनें सीमांचल की हो, कि सीमांचल की हमारी मां और बहनों ने मजलिस कोर्ट इसलिए दिया कि वो पुकार कर कह रही थी कि हैदराबाद से जो असदुद्दीन ओवैसी आया उसको सत्ता का शौक नहीं है, उसको इख्तिदार का शौक नहीं है, वो लड़ने वाला है, उसको वोट दे रहे हैं। और यहीं पर मैं जितने पैदल दौरे किया पिछले 10 दिन में, एक एक मुकामात पर जाने की कोशिश किया, मैं सलाम करता हूं हमारी मां और बहनों को कि जो मोहब्बत और जज्बे का उन्होंने इजहार किया। मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं किसी एक आलिम दीन के घर पर मिलने गया था तो पर्दे के पीछे उनके घर से आवाज आई कि असद मियां जाओ, हम तुम्हारे लिए, तुम्हारी पार्टी के लिए हर नमाज में दुआ करते हैं, हर नमाज में दुआ करते हैं, तहज्जुद में दुआ करते हैं, अल्लाह का जिक्र करके दुआ करते हैं, चाश की नमाज पढ़कर दुआ करते हैं। अब बताइए आप, जब इस तरह की दुआएं हो रही हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत जरूर हमको कामयाब और कामरान करेगी। और हमारा मकसद हैदराबाद को तरक्की दिलाना है। हमारा मकसद हैदराबाद में जो इस तरह का सैलाब आया वो दोबारा ना आए, उसके लिए क्या इक़दामात करना है वो इक़दामात करना पड़ेगा। ट्रैफिक का मसला है, पीने के पानी की लाइन को और अच्छा करना है, रोड वाइडनिंग को और ज्यादा करना है, मेट्रो को लाना है। ये तमाम काम मजलिस के, मजलिस ये काम करना चाहती है और बीजेपी सिर्फ नफरत की बात करती है। आईटी का ऐसा करेंगे, फुला करेंगे। अरे दिल्ली दारुल हुकूमत है, होम मिनिस्टर साहब, वहां पर आपने फसाद को नहीं रोक पाए। और जब फसाद हुआ तो किसकी गिरफ्तारी हो रही? अमित शाह साहब, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही जिन्होंने कहा था
کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو، ان کی گرفتاری نہیں ہو رہی جو اوپنلی نعرے لگا رہے تھے۔ آج آپ حیدرآباد کو آ کر ہم آپ سے کہیں گے جب دلی نہیں سنبھل رہا آپ سے حیدرآباد کیا سنبھالیں گے آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے ہی گزارش ہے کہ جو توہین آمیز الفاظ پرانے شہر کے بارے میں، حیدرآباد کے بارے میں بی جے پی کے لوگوں نے استعمال کیے، مجھ کو جنا کہا گیا۔ آپ بتائیے کہ مجلس ایک سیاسی جماعت ہے، ہم لوگ سیاست میں حصہ لے کر جمہوریت کے دائرے میں رہ کر جمہوری طریقے سے حقوق حاصل کر رہے ہیں تو جنا کہتے ہیں۔ اس کا جواب آپ کو بھی دینا ہے۔ 1 دسمبر کے دن آپ اپنے پولنگ بوتھ کو روانہ ہو کر اپنا ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر مہر لگائیے، اپنی پارٹی کو کامیاب کریے، اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجلس کے تمام امیدواروں کو اپنے فضل و کرم سے کامیاب اور کامران کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حیدرآباد کے امن کو مضبوط کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حیدرآباد کی عوام میں مجلس کی محبت کو پیدا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجلس کے تمام اراکین بلدیہ کو کامیاب کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ظالموں کو، فاسقوں کے ظلم کا خاتمہ کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس شہر کی نسبت حیدر کرار سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس شہر کی عظمت کو برقرار رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس شہر کی خوبصورتی کو برقرار رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام کے دلوں کو ملا کر اس شہر میں امن کو مضبوط کر دے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر کہ اللہ ہم تمام کو، جماعت کے پورے امیدواروں کو اللہ کامیاب اور کامران کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز پڑھیے، ٹائم ہے ورنہ مہر پہ آئے گا گناہ آپ کا۔ نماز پڑھو، 2 منٹ وضو کر کے، ابھی ٹائم ہے، سر کی نماز پڑھ کے ٹی ٹا کر کے نکلو آپ۔ چلو، السلام علیکم۔